بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز طالبات، آج ہم سبق نمبر 31 میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 70 سے لے کر 72 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ آئیں اب چلتے ہیں آیات مبارکہ کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ لقد اخذنا، تحقیق ہم نے لیا، میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ، وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ہم نے بھیجے ان کی طرف بہت سے رسول، كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا، بما، وہ حکم لے کر، لا تہوی انفسہم، جو ان کے دل نہیں چاہتے تھے، فریقا کذبوا، تو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا، وفریقا یقتلون، اور ایک گروہ کو انہوں نے قتل کیا، وحسبوا، اور انہوں نے یہ خیال کیا، اللہ تکون فتنۃ، کہ کوئی فتنہ نہ ہوگا، فعموا، پھر وہ اندھے ہو گئے، وصموا، اور بہرے ہو گئے، ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ثم عموا، پھر اندھے ہو گئے، وصموا، اور بہرے ہو گئے، کثیر منہم، ان میں سے بہت سے لوگ، واللہ بصیر، اور اللہ دیکھتا ہے، بما یعملون، جو کچھ وہ کرتے ہیں، لقد، البتہ تحقیق، کفر الذین، کافر ہوئے وہ لوگ، قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، هو المسیح ابن مریم، وہی مسیح ہے مریم کا بیٹا، وقال المسیح، اور مسیح نے کہا، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم، جو میرا اور تمہارا رب ہے، انہ من یشرک باللہ، بے شک جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنت، تو تحقیق اللہ نے حرام کی ہے اس پر جنت، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وما للظالمین، اور نہیں ہے ظالموں کا، من انصار، کوئی مددگار۔ آیات مبارکہ کی تفسیر۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون، یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں
کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ تمام پیغمبروں کی تصدیق اور اطاعت کرے، لیکن ان لوگوں نے اس کے برعکس کیا۔ جب بھی کوئی رسول ان کے پاس اللہ کا کوئی حکم لے کر آتا اور اگر وہ حکم ان کے مرضی کے مطابق نہ ہوتا تو وہ اس پیغمبر کو جھٹلاتے تھے، اور اسی طرح ان بدبختوں نے بہت سے انبیاء کو قتل کیا، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام، اور اسی طرح یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل پر بھی تیار ہوئے، لیکن اللہ رب العزت انہیں زندہ آسمانوں پر لے گئے۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ تمام گناہ کرنے کے بعد بھی یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ہماری کوئی پکڑ نہ ہوگی، اور اپنے اس زعم باطل کی وجہ سے یہ لوگ حق بات کو دیکھنے اور سننے سے اندھے اور بہرے ہو گئے تھے۔ یعنی آنکھیں اور کان ہونے کے باوجود یہ لوگ اچھائی کو اچھائی اور برائی کو برائی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ یہ لوگ اس چیز کو اچھا سمجھتے تھے جو ان کی خواہشات کے مطابق ہو۔ بالآخر اللہ رب العزت نے بخت نصر کو ان کے اوپر مسلط کیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد فارس کے بادشاہ نے انہیں چھڑا کر بیت المقدس واپس کیا۔ اس وقت ان لوگوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ لوگ پھر سے پہلے کی طرح اندھے اور بہرے ہو گئے اور وہی کام کیے جو پہلے کرتے تھے۔ تو اس آیت کے آخر میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ جو مرضی تم کرو، مجھے تمہارے ہر عمل کی خبر ہے، لہذا میں اسی کے مطابق تمہیں سزا دوں گا۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ نصارہ کے اصل میں 3 فرقے تھے۔ نمبر 1 فستوریہ، نمبر 2 یعقوبیہ، نمبر 3 ملکائیہ۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے دوسرے فرقے یعقوبیہ کے عقیدے کو بیان فرما کر ان کے لیے سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ فرقہ یعقوبیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالی بعینہ حضرت عیسیٰ ہیں، یعنی یہ لوگ ہندوؤں کی طرح یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر حلول کر گئے ہیں، تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں، ان کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ پکے کافر ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ اور مخلوق کو ایک کر دیا ہے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، یعنی جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے تو ان لوگوں سے یہی کہتے تھے
کہ اے لوگو میں خدا نہیں ہوں بلکہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں اور اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم اسی کی عبادت کرو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ آیت کے اس جز میں شرک کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی کوئی معافی نہیں۔ اس لیے اگر کسی شخص نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اور اسی حالت پر وہ مر گیا تو اس کے لیے جنت حرام ہے اور جہنم اس کے لیے واجب ہے۔ یعنی جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا ناممکن ہے، اسی طرح کافر کا جنت میں جانا ناممکن ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص کے اعمال میں ذرا برابر بھی شرک ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال قبول نہیں فرمائیں گے، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کی مدد نہیں کرتا۔ ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے، آیت نمبر 70 سے لے کر 72 تک کا ترجمہ اور تفسیر، اور انشاءاللہ کل ہم سبق نمبر 32 میں آیت نمبر 73 سے لے کر 76 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔